بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث کل، خوبصورت سی چھوٹی سی حدیث، 10 بار درود شریف پڑھنے کی ایک حدیث کا تذکرہ کل تھا، صبح اور شام، جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ تھا کہ روز محشر ان پڑھنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میسر ہوگی۔ اسی سلسلے اسے تذکرے کو آج آگے بڑھاتے ہیں، درود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور فضیلت اور فوائد پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ایک حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی۔ ہم سب لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں، بہت چھوٹا سا، بہت مختصر سا ایک تعارف کر لیں۔ اصل میں جو حدیث کے راوی ہیں، جو بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ہیں، جب ان کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا پتہ ہوگا نا، تو بات میں اور زیادہ وزن پیدا ہوتا ہے۔ اس بات کو ہم یوں سمجھیں کہ کوئی دنیا میں کوئی بات ہم نے کسی سے ایسے ہی راہ چلتے سن لی، اور کسی ہم نے نامور یا جاننے والے یا بزرگ یا مرتبے والے شخص سے سنی، تو بات کی تھوڑی سی اہمیت بڑھ جاتی ہے، بات میں وزن آ جاتا ہے، بات وہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اس صحابی سے جڑ جاتے ہیں قلبی طور پر، جس کے بارے میں ہم تھوڑا جان لیتے ہیں، اس سے ہم تھوڑا اپنا جڑاؤ محسوس کرتے ہیں۔ مقصد احادیث کا صرف یہی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا قرب، اپنا جڑاؤ محسوس کریں۔ بار بار نام لینے سے جڑاؤ ہوتا ہے، سیرت کے بارے میں جاننے سے جڑاؤ ہوتا ہے، اسی طرح صحابہ کرام کی زبانی جب ہم کوئی حدیث سنتے ہیں تب بھی جڑاؤ ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی ہسٹری تو بہت لمبی ہے، کس طرح وہ ایمان لائے، اپنی بہن بہنوئی کے گھر کس طرح پہنچے، یہ ایک لمبا واقعہ ہے، اس کی ضرورت یہاں بتانے کی نہیں ہے، سب جانتے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے آپ خلیفہ دوم ہیں، سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ دوسرے خلیفہ ہیں۔ نمبر 2 جو اور اہمیت والی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، جو ہماری ماں ہیں، امہات المومنین میں سے ایک ہے۔ بہرحال یہی حضرت عمر بن خطاب ہیں۔ بن خطاب عربی کا ایک اسٹائل ہے، خطاب ان کے باپ کا نام تھا، اس لیے آگے بن خطاب لگا دیا۔ عمر نام کے بہت سارے لوگ ہوں گے، اصل میں ایک نام کے عرب میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، تو بن لگا کے ان کی پہچان ہو جاتی ہے۔ عمر بن خطاب یعنی خطاب کے بیٹے عمر۔ کیا فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلی علی نبیک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یقیناً دعا اس وقت تک زمین اور آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اور اس میں سے کوئی بھی چیز اوپر نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھ لو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بہت چھوٹی سی، بہت آسان سی بات، بہت آسان سی بات۔ مقصد ہمارا دعا کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچانا ہوتا ہے۔ ہم زبان سے کہیں چاہے دل میں سوچیں، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ ہم زبان سے کہیں اللہ کے دربار تک پہنچ جائے، یہ ایک اہم مسئلہ ہوتا ہے۔ تیسری بات، دربار تک پہنچ جائے اور قبول بھی ہو جائے، یہ اس سے بھی بڑی اہمیت ہے۔ دربار تک بھی پہنچ جانا بھی ایک بات ہے، اور قبول ہو جائے، یہ اس سے بڑی اہمیت۔ اور چوتھی اور سب سے بڑی اہمیت یہ کہ جس شکل میں ہم نے مانگی ہے اسی شکل میں قبول ہو جائے۔ ہم سب جانتے ہیں دعا کی قبولیت کے 3 طریقے ہیں، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ یا تو اللہ رب العزت ہمیں وہی چیز دے دیتا ہے،
یا اس کے بدلے ہمیں کوئی اچھی چیز دے دیتا ہے یا ہماری نیکیوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ 3 طریقے ہیں۔ کوئی بھی دعا کبھی بھی رائگاں نہیں جاتی، بس مقصد یہ ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں وہی چیز ہمیں مل جائے۔ تو ہمیں ایک طریقے کی ایک کنجی، ایک چابی مل گئی، ایک طریقہ، ایک راستہ مل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اگر ہم دعا مانگنے سے پہلے درود بھیج دیں، دعا مانگنے کے بعد پھر ایک بار درود کا نذرانہ پیش کر دیں، تو یہ دعا ہماری 2 درودوں کے بیچ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوگی، اور اللہ رب العزت اپنے کرم سے، اور خاص بات یہ بھی دھیان رکھتے ہوئے کہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے صدقے میں یہ دعا ہمارے دربار میں آئی ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ اس دعا کو ضرور قبول کرے گا، اور جو بھی مطلوبہ ہماری چیز ہے، جو ہم چاہتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں وہ ضرور عطا کرے گا۔ 1% اگر اللہ رب العزت ہمیں وہ چیز نہیں مل پاتی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے لیے اللہ نے اس کے بعد بھی کوئی خیر کی چیز اس کی جگہ پر رکھی ہوئی ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان اتنا ہی مضبوط رہنا چاہیے۔ تو بہرحال دعا مانگنے کا ایک صحیح طریقہ ہمیں یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ ہمیں اپنی دعاؤں کے درمیان یا دعاؤں سے پہلے یا دعاؤں کے بعد نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کا نذرانہ ضرور پیش کرنا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی حدیث ہے، امید ہے انشاءاللہ ہم سب اس پر عمل کریں گے۔ اسی درود سے ریلیٹڈ ایک اور صحابی کیا کہوں بلکہ شاید پوری دنیا نام جانتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ایک اور روایت ملتی ہے، اور مضبوط روایت۔ حضرت علی کے بارے میں بھی ہم سب جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی، آپ کے داماد، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، چوتھے خلیفہ، اور کیا مرتبہ بیان کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ علی میرے جسم کا حصہ ہے، میرا خون ہے، اب میرا گوشت ہے علی۔ اس سے قرب اور علی کے لیے کیا درجہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ اگر میں علم کا شہر ہوں اور علی علم کا دروازہ ہیں۔ بہرحال ان کی صحابی کے مرتبے کو بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور نہ کہ ایسے صحابی جو اہل بیت میں سے ہیں۔ خیر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک جگہ فرماتے ہیں، ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کل دعائن محجوب حتی یصلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد۔ ایک لفظ کا یہاں اضافہ ہے حضرت علی کی حدیث میں، ان کے قول میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر دعا اس وقت تک پردہ حجاب میں رہتی ہے۔ پردہ حجاب ہم جانتے ہیں، حجاب مانے پردہ، یعنی چھپی ہوئی چیز، یعنی وہ دعا ہر اس وقت تک چھپی ہوئی رہتی ہے، یعنی وہی بات حضرت عمر والی کہ معلق رہتی ہے، اللہ کے دربار تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرتی رہتی ہے، جب تک حضور نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر درود نہ بھیج دیا جائے، جب تک ہر دعا پردہ حجاب میں رہتی ہے۔ چھوٹا سا ایک لفظ یہاں ہم سمجھ لیں، ایک جو نئے لفظ کا یہاں اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت پر درود نہ بھیج دیا جائے۔ بہت آسان ہے، اس کو سمجھنے میں کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے۔ 2 لفظ دھیان میں رکھو۔ سب سے چھوٹا ہم کیا درود استعمال کرتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت دھیان سے اس نقطے کو بہت دھیان سے سمجھ لیں سب سننے والے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود ہوا صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایک لفظ ہم اس میں اضافہ کر دیں، بس صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس یہ اہل بیت پہ درود ہو گیا۔ آل میں سب آ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، ہم سمجھتے ہیں آل اہل بیت، آل مطلب آپ آل کیا، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی صاحبزادی ہیں، پھر امام حسن حسین، اور پھر پورا لمبا سادات اور اہل بیت کا کنبہ یہاں تک آتے آتے یہی سب اہل بیت ہیں، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب آل ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں کیا بتایا کہ جب تک نبی مکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیج دیا جائے اور اہل بیت پر درود نہ بھیج دیا جائے،
پورا درود ہم پڑھ لیں تو وہ بھی اہل بیت ہو گیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لفظ آل کا یہاں استعمال ہو گیا، بلکہ یہاں تو آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم سے لے کر اور حضرت آمنہ تک آتے آتے جتنا بھی لمبا یہ شجرہ ہے یہاں سب پر سلام ہو گیا، سب پر سلام ہو گیا. مختصر اگر ہم پڑھنا چاہیں تو ایک بہت اچھا سا لفظ یاد رکھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ لفظ آلہ کا اضافہ بس یہاں کر لیں. چھوٹا سا درود صلی اللہ علیہ وسلم، آل پر درود بھیجنا ہے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دو چھوٹی سی حدیثیں درود سے ریلیٹڈ جو اچھی طرح سن لی، اور انشاءاللہ ان پر ہمارا عمل بھی رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.